بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ کمپیٹیبلٹی کا پروگرام جاری ہے، لیو کی سیریز چل رہی ہے، 3 پروگرام میں کر چکا ہوں، آج چوتھا پروگرام کروں گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے، لیو کی کمپیٹیبلٹی ود کینسیرین کے ساتھ کیسی رہے گی، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دونوں بڑے، ایک میل ہے اور ایک کینسیرین فیمیل ہے، تو اس لیے ان دونوں کی کیسے بنتی ہے پہلے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے شروع کرتے ہیں لیو کے بارے میں کہ لیو کے کریکٹر کیا ہیں، ان کے پازیٹیو کریکٹر کیا ہیں، ان کے نیگیٹو کریکٹر کیا ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کینسیرین کے کریکٹر، اور پھر جب ان دونوں کو جان لیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ان کی کمپیٹیبلٹی کا سکور کیا آتا ہے۔ لیو برج اسد والے لوگ لیو کہلاتے ہیں، جسے ہندی میں سنگ راشی بھی کہتے ہیں، اور ان کا حاکم سیارہ سورج ہے، سن ہے، سوریا جسے ہندی میں کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو 21 جولائی سے لے کے 22 اگست کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ لیو کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کے پازیٹیو کریکٹر یہ بہت ہی ڈائنامک ہوتے ہیں، بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ایگو ان میں بہت ہوتی ہے، کریٹیو اور امبیشیس، حوصلہ ان میں بہت ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ اگر دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹو جاب پہ، ایگزیکٹو جاب پہ، اور یہاں پہ کوئی پریزنٹیشن جیسے ہوٹل میں جائیں تو اگر سامنے آپ کا کوئی بندہ یا خاتون وہ ڈیسک پہ ہو، ریسیپشن پہ ہو، تو وہ موسٹلی لیو کے لوگ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کرجیس بہت ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے لوگ، اور انتھوزواسٹک، پرجوش جسے کہتے ہیں، اور بڑے براڈ مائنڈیڈ۔ اگر آپ ان کو کوئی تھوڑا سا ہارڈ بھی کرتے ہیں تو فی الحال وہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن ایک حد تک۔ اور گڈ آرگنائزر ان کو کہہ لیں کہ وارم ہارٹیڈ ہے، بڑے اچھے دماغ سے، اچھے دل سے ملتے ہیں لوگوں کو، چیئرفل، مسرور، زندہ دل اور پر امید ہوتے ہیں۔ لائک آرٹ اینڈ لٹریچر، ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لٹریچر اور آرٹ میں لیو کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ میوزک میں بھی ان کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بہت ہی سنسیئر، جن کے ساتھ چلتے ہیں تو دل کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح یہ کتابوں کے کیڑیے، وروشیس جسے کہتے ہیں نا، ان کے گھر میں لائبریری ضرور ہوتی ہے، اور کتابیں خریدنا پڑھنا دونوں ان میں ایک چیز آتی ہے۔ ہمیشہ کسی کو فارگیو فارگیٹ، اور یہ ان کی عادت ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جلدی معاف کر دیتے ہیں اور ان کے گرجز جلدی بھول جاتے ہیں۔ فرینک بہت ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ انرجی کے ساتھ کرتے ہیں، ان امپلسیو ان کو ہوتے ہیں، اڈاپٹیبلٹی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، دلیر ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ان کی ہوتی ہے، کسی کا اثر نہیں قبول کرتے، سینس آف ڈگنیٹی ان کے اندر بہت زیادہ، ہاسپٹلٹی ان کی بہت اچھی، دل سے ملتے ہیں، اپنے گھر میں یہ بڑے پرائڈ فیل کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بڑے زندہ دلی سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور میچور سینس آف رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے۔ اب یہ نیگیٹو پوائنٹ ان کے کیا ہوں گے؟ خود پسند بہت ہوتے ہیں، خود سرے بہت ہوتے ہیں، ایگوسٹک ہوتے ہیں، اور گھمنڈی بھی ہو جاتے ہیں، اور مغروریت ان میں بھر جاتی ہے، اور شیخیاں بہت مارتے ہیں، اور اپنے آپ پہ بڑا گھمنڈ کرنا، اور پھر سنوبش اور پمپوس بہت ہوتے ہیں، کینٹ بی ڈکٹیٹڈ، ان کو ضد پہ آ جائیں تو پھر ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ضدی ہو جاتے ہیں، اور ان پہ اپنا کوئی ڈیسیژن آپ امپوز نہیں کر پاتے، یہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور سوچ سمجھ کر بولنا، نپے تلے الفاظ کا استعمال کر کے اس پہ اڑ جانا، این ان کیئرنگ ایٹیچیوڈ جسے کہتے ہیں نا، تو یہ ان کی نیگیٹو پوائنٹوں میں آتا ہے۔ اب ان کا ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ان کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ برج سرطان کینسیرین کے ساتھ ہے، اور برج سرطان کرک راشی جسے کہتے ہیں ہندی میں، اور ان کا سائن کریب ہے، اور ان کا پانی ان کا ہے، اور یہ پانی کی طرح، مون ان کا حاکم سیارہ، اور پانی کی طرح یہ بہتے چلے جاتے ہیں۔ 21 جون سے 20 جولائی کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ کینسیرین کے زمرے آتے ہیں۔ ان کے پازیٹیو کریکٹر بہت ہی ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، گھریلو لوگ، بہت ہی رکھ رکھاؤ والے، ایموشنل، سینسٹیو، اور اپنے اوپر ان کو بہت ہی ریلائنس ہوتا ہے، نروس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، پر انٹیلیجنٹ بہت ہوتے ہیں، بہت کم خرچ کرتے ہیں، اور محنت کش ہوتے ہیں۔ انٹیوشنل مائنڈ جسے کہتے ہیں نا، وجدانی کیفیت ان پہ بہت آتی ہے، امیجینیٹو، یہ نہیں کہ
اٹیچ ٹو فیملی. جس گھر میں اگر کوئی کینسیرین بچی ہے تو سمجھ لیں وہ ماں باپ بہت لکی ہیں کیونکہ وہ بہت ہی خیال کرتی ہے, خاص طور پہ بڑھاپے میں وہی سنبھالتی ہے. ان کی ہاسپٹیلٹی ان پہ ختم ہوتی ہے. اگر ان کے گھر کو مہمان آ جائے کنسیرین تو ان کی کھانے کی ٹیبل خوب بھری ہوتی ہے یا چائے کی ٹرالی بڑی سج کے آتی ہے اور پھر خود سرو کرتے ہیں. ڈسیسونیس بہت زیادہ, فونڈ آف میوزک, فیئر پلے, اور پھر سائیکک نیچر ہے. اور اب ان کے نیگیٹو پوائنٹس یہ ہیں کہ یہ سرکش بہت ہوتے ہیں. جب یہ اپنے اکھڑتے ہیں تو بہت زیادہ اکھڑ جاتے ہیں, ضد پہ آ جاتے ہیں, ٹینیشیس ہو جاتے ہیں, اور پھر بغاوت پہ بھی آ جاتے ہیں. شائی ہیں, لیک آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے, ریسٹ لیس, ہینڈ پیکڈ ہسبینڈ ہوتے ہیں یہ جو مرد کنسیرین. اور بعض دفعہ بہت ہی بزدلی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں لوگوں کو. ہائپر سینسٹیو, اوور ایموشنل, سادہ دل, اور سیلف پٹی. زخم بڑے اپنے اوپر آپ ہی خود کرتے رہتے ہیں, پھر زخم کسی کی بات سن کے نا ایسے دل زخمی کر لیتے ہیں جیسے پتہ ہے کسی نے سچی مچی کھنجر مار دی ہے. انسٹیبل, انہیپی میرڈ لائف, پوزیسو, ٹو ایزیلی ہرٹ, موڈی, سیلفش, اور کریبی وہ لوگ ہوتے ہیں جب پھر غصے پہ آتے ہیں نا پھر بد کو سخت الفاظ استعمال کرنا, چڑھ دوڑنا, چیخنا چلانا شروع کر دینا, اور کسی کا پھر لحاظ نہیں کرنا. تو یہ دونوں کے آپ آگے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیو اور کینسر کا آپس میں کمپیٹیبلٹی کیا ہے. لیو فائری سائن ہے جبکہ کینسیرین واٹر. اب آگ کے اوپر پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے, اور اگر پانی تھوڑا ہو تو آگ میں پھر دھواں بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اسے پراپر پانی ڈال دیا جائے تو آگ بجھ کے بالکل خاموشی ہو جاتی ہے. بٹ اگر یہ میں آپ کو اپنا جنگل کا بھی بتاتا ہوں کہ آگ پھر دھواں کافی دیر رہتا ہے. اچھا, یہ جو لیو ہے یہ اموویبل ہے, فکسڈ, جس بات پہ اڑ جائیں, جبکہ جو کنسیرین ہے یہ موویبل ہے, کبھی کدھر کبھی, جیسے پہاڑوں سے پانی آتا ہے تو بہتا ہوا کبھی جس سے راستہ بنتا ہے ایسے ایسے یہ بہتے جاتے. تو یہ ان کی طبیعت بھی موویبل ہے, ٹک کے ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے. لیو اور کینسر ڈفرنٹ ان مینی ویز کیونکہ ایک فائری سائن ہے اور ایک پیشنیٹ ہے. لیو از اے آؤٹ گوئنگ, پیشنیٹ اینڈ اسپونٹینیس and more while water sign. Cancer is more introverted اور more home body, گھریلو ٹچ ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ, بٹ انٹیلیجنٹ اور ایموشنل ہوتے ہیں. However, both signs are very creative, generous and emotionally intelligent. Cancer is extremely emotional, بہت زیادہ emotional اور اپنی مرضی کرتے ہیں at the same time. Leo is extroverted, اگریسو اور ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ایون اف دیر آر ڈفرینس ان دیئر پیشنیٹ, دے بوتھ ہیو رومانٹک ہارٹس. اچھا, یہ تو ان کی عادتیں ہوں گی بٹ اندر سے دل ان کے بڑے رومانٹک ہوتے ہیں. وہ میل ہے, فیمیل ہے, تو اس پہ اٹریکشن تو ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں جب بھی آپ اپوزٹ سیکس سامنے آئے تو میں ہوں نا فلم میں تو وہ شاہ رخ کے پیچھے میوزک والے آ جاتے ہیں اور پھر وہ مس چاندنی کے پیچھے بھی وہ بال کھول کے ایسے کرتی ہے. تو اس قسم کا رومانٹزم ان کے کافی ہوتا ہے. اچھا, یہ دونوں زوٹک سائن ایک دوسرے کو اینیمی بھی ہیں, دوست بھی ہیں. کنسیرین لائکس ٹو بلیو دیٹ اکارڈنگ ٹو دیم, وہ اپنے اوپر بہت بلیو رکھتے ہیں اپنے کام, جبکہ لیو ڈومیننٹڈ پرسنالٹی ہے, وہ اپنی مرضی سے ڈالنے. لیو کینسر جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق چلے, میرے ساتھ بہتے جائیں. بٹ لیو یہ کام نہیں کرتے. لیو ایک جگہ پہ فکس ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں جو کہتا ہوں وہ کریں. اور لیو مسلسل ریزسٹ اور اپوز کرتے ہیں. اب ان کا سکور دیکھتے ہیں. لو سکور ان کا 65%, کیونکہ میل اینڈ فیمیل ہے تو اچھی نبھتی ہے, محبت بڑی اچھی چلتی ہے ان کی. اور 65% ٹھیک ہے, ایوریج ہے, کیونکہ آگ اور پانی کا اتنا اچھا ریلیشن نہیں ہوتا, پھر بھی یہ چلا لیتے ہیں. میرج سکور ان کا 72%. اگر لیو مرد ہے اور کینسیرین عورت ہے تو بہت اچھی چلتی ہے, اور اگر کینسیرین مرد ہے اور لیو عورت ہے
پھر تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے، لیکن کنسیرین مرد پھر ہینڈ پیکڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ لیو آہستہ آہستہ لیو عورت کے نیچے لگنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ یہ کمبینیشن مرد اگر لیو اور کنسیرین عورت ہو تو یہ کمبینیشن ذرا زیادہ کامیاب ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر کنسیرین عورت اور کنسیرین مرد اور لیو عورت ہو تو یہ میں کہہ رہا ہوں اگر لیو عورت ہے اور کنسیرین مرد ہے تو اچھی چلے گی. اگر کنسیرین عورت ہے اور لیو مرد ہے تو ان میں بھی تھوڑی سی، کیونکہ لیو ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرے گا. پھر میں الٹ کر گیا ہوں تو اس کو آپ تھوڑا سا الٹ دیکھ لیجئے گا کہ اگر لیو مرد ہے تو ہینڈ پیکڈ ہسبینڈ ہے، اور وہ کنسیرین ہینڈ پیکڈ ہسبینڈ ہے، جبکہ لیو جو ہے نا وہ ہینڈ پیکڈ نہیں ہوتا، وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. اب بات آپ کی کلیئر ہوگی. سو ان کا میرج اسکور 72%. شادی کے بعد یہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی آپس میں تعلقات بہت ہی بہتر ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کی فزیکل اسٹرینتھ دیکھیں تو وہ 60% ہے. اب 60% ٹھیک ہے، گزارا ہے، کیونکہ دونوں کے ایموشن، دونوں کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ تھوڑی سی. اب دیکھیں اگر آگ گرم ہے تو پانی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہاں پہ آپ کی فزیکل جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ سو ہے. موڈ ان کا پھر ہوتا ہے، اگر دونوں کا کبھی کبھار موڈ ایک جیسا ہوگا، ادروائز یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کمپیٹیبل نہیں ہوتے. باتوں کی حد تک، کاموں کی حد تک، گپ شپ کی حد تک، بچے کو ساتھ کھیلنے کے حد تک تو بہت اچھے ہیں، بٹ فزیکلی جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں پھر یہ تھوڑے سے انہوں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ سیٹ ہو جائیں، پھر ان جیسا کمپیٹیبلٹی کوئی نہیں ہوتی. آئی ہوپ میرا یہ تجزیہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.